پینما لیکس آیا تھا، اس نے ہلچل مچا دی تھی پاکستان کے سیاسی نظام میں 4 سال پہلے. اب ایک اور بڑا اینٹیسپیٹڈ لیکس آ رہی تھی جس کو پینڈورا لیکس کہا گیا، پینڈورا پیپرز کہا گیا، اور اس میں بھی بہت سے پاکستانی شخصیات کے نام ہیں. اس طرح کی ہلچل نہیں مچائی ان لیکس نے، لیکن پولیٹیشنز، ملٹری جو جنرلز تھے وہ سابق ریٹائرڈ، ان کی فیملیز اور بہت سے بزنس مین کے نام سامنے آئے ہیں جو آہستہ آہستہ کوئی اپنی ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں، کوئی اس تمام پروسیس میں خاموش ہیں. بہت سے لوگ جن کے نام آئے ہیں، جو پولیٹیشنز آئے ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ چیزیں تو بڑی واضح تھیں. جب پینما پیپرز آئے تھے اس وقت عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے، ان کی ڈیمانڈز بڑی کلیئر تھی کہ ہونا کیا چاہیے، ریزائن کریں، گھر جائیں، نام کلیئر کریں. اسی طرح کے ڈیمانڈز آپ نے سنے ہوں گے اس وقت. اب یہ ہوا ہے کہ ایک اسپیشل سیل بنایا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے. یہ اسپیشل سیل میں ایف آئی اے اور نیب کے نمائندے بھی شامل ہوں گے، اور اس پینڈورا لیکس کی تحقیقات کے لیے یہ وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کے تحت اعلیٰ سطحی سیل قائم کیا گیا ہے. جواب طلبی کرے گا، حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں گے، یہ کہا فواد چودھری صاحب نے وزیر اعظم کے بیان پہ، جنہوں نے آج ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی تھی انہی لیکس کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ کل سے پی ایم ایل این پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی عمران خان صاحب کا جو انڈورس ہوا ہے ان کا پرانا ویو. بہرحال کیا ہونا چاہیے، جو کیا جا رہا ہے کیا ٹھیک ہے، اس پر ذرا گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب موجود ہیں، سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. عثمان ڈار صاحب نوجوانوں کے ایس اے پی ایم ہیں، نوجوان بھی اور نوجوانوں کے ایس اے پی. لیکن میں احسن اقبال صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا. احسن صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون. احسن صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. احسن صاحب اب آپ کی پارٹی ظاہر ہے یو آر دا مین اپوزیشن پارٹی رائٹ ناؤ. جس طرح اس وقت عمران خان صاحب مین اپوزیشن پارٹی تھے، آج آپ کی اپوزیشن پارٹی ہے. آپ نے دیکھا ایک سیل قائم کیا، کیا یہ کافی آپ مطمئن ہیں اس سے؟ دیکھیے کاشف، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، اور جلی حروف کے ساتھ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کی کرپشن کی خبریں عالمی میڈیا کے اندر ان پیپرز کے حوالے سے شائع ہوئی ہیں. اور اگر جو پاناما لیکس کے موقع پہ عمران خان صاحب کا موقف تھا تو اب تک ان کا استعفیٰ آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی کابینہ کے اکثر لوگوں کے آف شور اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں جس کی تفصیل انہوں نے پہلے نہیں بتائی تھی. زمان پارک میں بھی ان کے اپنے کزن کے ذریعے ان کی آف شور کمپنیاں پکڑی گئی ہیں جو کہ پہلے بھی پکڑی گئی تھیں. اور سر وہ میرا خیال ہے احسن صاحب اس کی کلیریفیکیشن آ چکی ہے، وہ نہ کزن ہے نہ ان کی کمپنیز ہیں. جو 2 زمان پارک ہے، آئی ایم شور آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ وہ اس ایڈریس کے 4 گھر ہیں وہاں پہ. آئی ایم شور یہ بات تو آپ کو پتا ہوگی. یہ زمان پارک کے 10 گھر بھی بن سکتے ہیں. اور ابھی تو یہ ایف آئی اے اور نیب کو جو انکوائری دی گئی ہے، آپ دیکھیں گے کہ زمان پارک کو کس طرح جاتی عمرہ بنایا جائے گا. یہ تو ساری جگلری ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک خبر آ رہی ہے جس نے ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھکا دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے ایک ہمارے بڑے قریبی دوست ملک کے سربراہ سے تحفے میں ملنے والی گھڑی جو ہے اس کو مارکیٹ میں فروخت کر کے پیسے کما لیے. یہ ایک ایسی بڑا سکینڈل ہے کہ جس نے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سفارتی امبیرسمنٹ پیدا کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ لازم ہو گیا ہے کہ یہ حکومت وہ تمام غیر ملکی تحائف ان کی تفصیل قوم کے سامنے پیش کرے، کیونکہ اس سکینڈل کے نتیجے میں ہر پاکستانی خود کو بہت شرمسار محسوس کر رہا ہے. چلے میں اس سکینڈل پہ آتا ہوں احسن صاحب، لیکن یہ کیونکہ آپ نے پرائم منسٹر کا ذکر کیا، یہ پینڈورا پیپرز جو آئی سی آئی جے ہے اس خود لکھ رہے ہیں کہ the documents contain no suggestion that Khan himself owns offshore companies. So I mean میں تو صرف آپ سے جاننا ہی چاہتا کیونکہ وزراء کے نام تھے کہ وزراء کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. آپ کو یہ کہوں کاشف صاحب، اگر میں یہ کہوں کہ کاشف عباسی صاحب تو بڑے ایماندار ہیں، لیکن کاشف عباسی کا نیچے پروڈیوسر بھی بڑا 2 نمبر ہے، اس کا کیمرہ مین بھی 2 نمبر ہے، کاشف عباسی کی پوری ٹیم جو ہے وہ بہت کرپٹ ہے. کاشف صاحب بڑے ایماندار ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ آفٹر آل یہ سارے لوگ کہ جن کی کرپشن کے سکینڈل سامنے آ چکے ہیں، اور یہ جو نیب اور ایف آئی اے ہے یہ کس قسم کی انکوائری کرے گا؟ آپ نے دیکھا کہ شوگر مافیا کے اوپر کوئی کام ہو سکا، آٹا مافیا کے اوپر کوئی کام ہو سکا،
کیا دوائیوں کا اسکینڈل پکڑا گیا، اس پہ انہوں نے اپنا وزیر ہٹا کے اس کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگا دیا، کسی نے اس سے سوال پوچھا؟ ڈالرز کا اسکینڈل ہو گیا، تیل کا اسکینڈل ہوا، LNG کا اسکینڈل ہوا، BRT کے اوپر انہوں نے ثاقب نثار سے امبریلا لے لی کہ جب تک BRT مکمل نہیں ہوگی اس کی تفتیش نہیں ہو سکتی، اور اب BRT چل چکی ہے سال سے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ایکسٹینشن کرتے رہتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا ایک نیا اس کا پروجیکٹ بنا کے اس کو ورک ان پروگریس شو کرتے ہیں تاکہ وہ جو امبریلا ان پہ رکھی گئی تھی اس کے تحت انکوائری نہ ہو سکے، اگرچہ پشاور ہائی کورٹ نے انکوائری کا کہا ہوا ہے۔ KP کے اندر احتساب کمیشن بنایا، جب ان کے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا تو وہ احتساب کمیشن ہی لپیٹ کے فارغ کر دیا۔ تو اس لیے ان اداروں کی نہ کوئی ساکھ رہ گئی ہے، نہ کوئی اس حکومت پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت پاکستان کی ہر فرنٹ کے اوپر انہوں نے سکی کر دی۔ بالکل ایسا صاحب، میں پھر واپس لیکس پر آؤں گا، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں گائے بگائے ٹی وی پروگرامز میں ڈسکس ہوتی رہی ہیں، لیکن جب آپ کہتے ہیں استعفیٰ دیں، یہ آپ کا خیال ہے معیار پاکستان میں یہی ہونا چاہیے، یا یہ معیار اس گورنمنٹ، کیونکہ آپ کے وزیر اعظم صاحب کے بھی نام آئے تھے اس وقت، تو استعفیٰ دینے کی کوئی بات نہیں تھی کیا؟ جی وزیر اعظم صاحب کا نام نہیں تھا سر، فیملی کا نام تھا نا جی، آپ تو وزیروں کے نام پہ کہہ رہے ہیں، وہاں فیملی کا نام تھا، وزیر اعظم کا نام نہیں تھا، یا تو ان کی آدھی کابینہ کا نام بیچ میں موجود ہے۔ اس وزیر اعظم کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی نہیں ہے، آئین دیکھیں، آئین کے اندر جو کابینہ ہے وہ کلیکٹیو رسپانسبل ہوتی ہے، تو جب آپ کی آدھی کابینہ کے نام آ چکے ہوں اس کے اندر اور آپ کہیں کہ اس سے میرا تعلق نہیں ہے، تو اس کو کون تسلیم کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ جو ایک جھوٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، کیونکہ کل آپ کی حکومت بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی وزیر اعظم ہو، اگر کسی وزیر کی کرپشن سامنے آئے یا ماضی کی یا حال کی، تو وزیر اعظم ذمہ دار ہے، اس کو ریزائن کرنا چاہیے؟ جی سب سے پہلے تو جن کا نام آیا 24 گھنٹے کے اندر ان سے استعفے لے لینے چاہیے تھے۔ یہ سر اب یہ دوسرا آرگومنٹ ہے جس سے میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں کہ آپ نے انکوائری کرانی ہے، پہلے ان سے استعفے لیں، لیکن میں پرنسپل کی بات کر رہا ہوں، اصول پہلے طے کر لیتے نا احسن صاحب، اصول کیا ہونا چاہیے؟ وزیر اعظم صاحب یہی کہا کرتے تھے کہ جس پہ الزام لگے وہ پہلے استعفیٰ دے، اپنی پوزیشن کلیئر کرے اور دوبارہ اپنے منصب پر آئے۔ میں تو وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہم نے عمران خان صاحب سے سنی ہیں، یہ باتیں بڑے شد و مت سے کیا کرتے تھے، آج ان کی جب باری آئی ہے تو وہ سارے اصول بدل گئے ہیں۔ جن وزیروں کے نام آئے ہیں ان لیکس کے اندر، کیوں نہیں ان سے سر، لیکن آپ کے اوپر تو آپ کا اصول اپلائی کرے گا نا احسن صاحب، آپ کا، اس کے بعد مجھے کابینہ کے اندر آؤ۔ احسن صاحب آپ پر تو آپ کا اصول اپلائی کرے گا نا، آپ پہ عمران خان کی کئی بھی بات کا اصول تو نہیں، وہ تو میں بھی چلانے لگا ہوں تھوڑی دیر میں، جو عمران خان صاحب کہتے تھے وہ میں چلانے لگا ہوں، وہ کیسے استعفے مانگتے تھے۔ عمران خان صاحب پہ عمران خان صاحب کا اپنا اصول اپلائی کرے گا، جو باتیں وہ دوسروں کو کرتے تھے اب ان کے کر کے دکھانے کا وقت ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہی از ماسٹر آف یو ٹرنز۔ اچھا، سو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر، پھر مسئلہ یہ کہ کل میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کل فرض کریں آپ کی حکومت آتی ہے، اس طرح کا کوئی سکینڈل آئے، تو آپ کو یہ ڈیمانڈ کہ احسن صاحب کیونکہ آپ استعفیٰ مانگ رہے تھے پرائم منسٹر کا، آپ کے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہوگی یا غلط ہوگی؟ دیکھیے، اگر کوئی بات ثابت ہو جائے کہ کسی شخص کے اوپر بہت ٹھوس ثبوت ہے کہ وہ بدعنوانی میں ملوث ہے یا وہ بدعنوانی کی سرپرستی کر رہا ہے، تو پھر وہ اپنا اخلاقی جواز کھو بیٹھتا ہے۔ اور ہم نے مسلسل 3 سال سے دیکھا ہے کہ جتنے مافیاز ہیں، مجھے بتائیے کہ FIA نے انکوائری کی شوگر مافیاز کے خلاف، کون سا وزیر برطرف ہوا ہے، کس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے؟ کیا نیب نے کسی اس کو بلا کے پوچھا بھی ہے؟ ہمیں تو ابھی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی تھی، ایک ابتدائی انکوائری میں اسٹیج میں تھی ہمارے کیسز، تو نیب نے ہمیں پکڑ کے اندر کر دیا اور سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں رکھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ جن وزیروں کے خلاف FIA نے انکوائری کر کے کنکلوژنز دیے ہیں اور ان کی رسپانسبلٹی فکس کی ہے، ان کو تو کابینہ سے بھی نہیں نکالا گیا، نیب کی طرف سے جیل ڈالنا تو دور کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ نقطہ I believe this is a great starting point احسن صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں، میں اس وجہ سے نہیں، اگر پرائم منسٹر کا نام آئے تو ظاہر ہے یہ ڈیمانڈ بھی ہونی چاہیے کہ پہلے وزیر اعظم بھی گھر جائے، میاں صاحب بھی کہہ چکے گیلانی صاحب کے کیس میں، اور عمران خان صاحب بھی کہہ چکے کہ اس صورت میں وہ گھر جائے، لیکن یہ وزراء اگر 6 ہیں اور اگر کوئی پورٹ فولیو رکھتا ہے اور اس کا نہ سامنے آ گیا تو اس کا ظاہر ہے یہ تو معیار عمران خان صاحب نے خود فکس کیا ہے۔ ایسے اقبال صاحب بہت شکریہ، میں ذرا مہمان میرا تنویر صاحب بھی موجود ہیں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।